ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک عظیم ستون اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے فیض سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے باک قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا تھا، اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند و بانی منبع العلوم براؤٹھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہیں جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے ٹوٹا کٹورا لے کر در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کی بیوہ ماں پھٹی چادریں سروں پہ ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں کہ جن کے دیدار سے چاند سورج ترقتے تھے در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور جمع تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ غریب ملکوں میں لاچیں اس طرح ہو رہی تھی کہ درندے اور پرندے جن دہاڑے نفس کو پسوڑتے تھے مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت پھسایا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بنا پھر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت اور بصیرت کا پیکر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، اب تو 2 دن کی جنگ جاری ہے۔ آپ میدان جنگ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں حکومت برطانیہ کا کتا موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم تم نے بہت سروانا ہے، اب میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، بیان کیا بتا رہا ہے، ذرا اپنے پیچھے کی خبر لے، عقل سے توڑا انگریز جیسے گھماتا ہے تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر کروا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی جنگ کے اندر موصو کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے، حالت ایسی ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے لبریز ہے، مگر عزم استقلال کا پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ پھر حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندو قوم کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو بھٹکایا۔ جب معاشی سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی بلندی اور برتری سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا چنانچہ 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاند پور گاؤں میں میرا خدا شناسی منعقد ہوتا ہے۔ عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کے پتلا اپنا موضوع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ 1877 عیسوی میں اسی جگہ دوبارہ میرا خدا شناسی وجود میں آتا ہے اور فتح کا سہرا پھر اسی دارالعلوم کے ساتھ بنتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، پنڈت دیانند نے اپنا مسکن روٹی کو بناتے ہوئے اہل اسلام کو چھیڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی، پنڈت جی علماء کے سامنے کے اپنے جوہر دکھائے مگر وہ تیار نہ ہو سکا، جس کا واحد سبب یہ تھا پنڈت جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھوردھار تقریروں کو بغور حسن سکے تھے جنہوں نے عیسائی عوام کو باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ بلال پھر پنڈت مناظرے کے لیے
موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظر ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور ملکی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین ملکی زبان ال سے چیخ اٹھتی ہے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے وہ توپ سے لڑ جاتے تھے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے قلم ذرا سنبھل کر چل، بڑی عزت کا کام ہے، اے قلم ذرا سنبھل کر چل، بڑی عزت کا کام ہے، کیونکہ تیری موت کے نیچے بانی منبع العلوم غلام تھی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔